الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الکہف آیت مبارکہ نمبر 34 اور اس کے بعد وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے تھا بہت پھل. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ اس سے تکرار کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور گنتی کے اعتبار سے زیادہ عزت والا. بامحاورہ ترجمہ، اور اس کے لیے زیادہ پھل تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے تکرار کر رہا تھا، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور گنتی کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ باعزت ہوں. دو آدمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کس زمانے میں تھے، کون تھے، ان کے نام کیا تھے، اس بارے میں نہ اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا، اور نہ ہمیں ان کے جاننے کی کوئی ضرورت ہے. ان میں سے ایک کافر، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا تھا، 2 باغ انگوروں اور کھجوروں کے اور ان کے درمیان کھیتی اور ان کے درمیان بہتی ہوئی پانی کی نہر، اور وہ باغ مسلسل پھل دیتے، کبھی ان کے پھل کے دینے میں کوتاہی یا کمی نہ ہو. اور کیا تھا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس ہی کے لیے زیادہ پھل تھا. یہاں دیکھیے ثمرٌ، یہ جو 2 زبریں ہیں ان کا یہاں بعض مفسرین نے معنی بیان کیا. ان کا معنی ہے زیادہ، اور اس ہی کے لیے زیادہ پھل تھا. اس پھل کے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پاس صرف 2 باغوں کی پھلوں اور کھیتی کی آمدن ہی نہ تھی، اس کے علاوہ بھی اس کے لیے بہت پھل تھا، دیگر وسائل آمدن بھی تھے. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ پھل سے مراد نفع، کہ اس کے لیے صرف 2 باغات اور ان کی کھیتی ہی نہ تھی، اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی اس کے پاس سونا چاندی اور دیگر قسم کے مال تھے. تیسرا معنی بعض مفسرین نے کیا کہ اولاد بھی آدمی کا پھل ہوتی ہے.
اللہ یہ پھل ہر مسلمان کا شیریں فرمائے اور باعث رحمت ہو، باعث عذاب، قلق، اضطراب، ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ تو اولاد بھی پھل ہے، تو یہاں مراد اور اس کی بہت اولاد تھی، اور اس کے بعد آیت کریمہ کے آخر میں جو اس کی شیخی اور تکبر سنتے ہیں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں افراد کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، اس سے بھی اس تیسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس نے یہ سب کچھ ملنے پر کیا کیا؟ فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے تکرار کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں، واعز نفرا، اور افراد کی گنتی میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں۔ نہ کہیں اللہ کا شکر، نہ کوئی احسان کا اشارہ، سب کچھ ملنے کا خلاصہ تکبر اور غرور۔ اللہ پاک نے اس کی کیفیت مزید بیان کی۔ انشاءاللہ دوبارہ پلٹیں گے ان آیات کی طرف، لیکن یہ اشارہ فوری طور پر اپنے لیے اور آپ کے لیے کر دوں کہ اللہ نمونہ دکھا رہے ہیں کہ کیا تو ایسے نہیں، کیا تو ایسے تو نہیں؟ اگر ایسے ہے تو ابھی اس کا انجام بیان کیا جائے گا، تیرا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ سمجھانے کے اللہ جانے کتنے انداز ہیں، اور قرآن کریم میں سب سے شاندار انداز، ایک کہا جائے ایسے نہیں ہونا، اس کا بھی اثر ہے۔ ایک بری عادتیں ان والا بندہ، اس کا تذکرہ ہو اور اس بری عادتوں والے بندے کا انجام بیان ہو، اس میں بھی وعظ اور نصیحت ہے۔ یہاں جو وعظ و نصیحت ہے کس طرح ہے؟ یہ ہیں کرتوتیں، اور آخر میں اس کا انجام بیان کیا جائے گا۔ تو 2 اور 2 ہزاروں سال پہلے بھی 4 تھے، آج بھی 4 ہیں، اور ہزاروں سال بعد بھی 2 اور 2۔ اب یہ نہیں کہ پرانے زمانے میں 2 اور 2 4، تو میں 2 اور 2 3 کر دوں، یا 2.5 کر دوں، یا 6 کر دوں۔ رب العالمین کے قاعدے ابدی ہیں، دائمدی ہیں، سرمدی ہیں۔ آگ کو پانی پہ رکھیں گے گرم ہوگا، تو قاعدے وہی ہیں جو سزا جزا کا نظام تب تھا اب بھی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، آیت شریفہ 35 کے الفاظ شریفہ کے معنی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، اس نے کہا، ما ظن، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں گمان کرتا، ان تبید، یہ کہ ہلاک ہو، ہذہ، یہ، ابدا، کبھی بھی۔ بمحاورہ ترجمہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں
یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے میں آپ آنکھیں کھولیں، کہیں میں آپ اپنے دفاتر میں، اپنے گھروں میں، اپنی کوٹھیوں میں، اپنے کاروبار میں جاتے ہوئے ایسے ہی شیطانی خیالات تو اپنے اندر نہیں رکھتے۔ تھا کیسا کہ کوئی کرائے پہ گاؤں میں مکان نہ دے، کہ کرایہ بھی جائے گا اور مکان بھی خطرے میں۔ اب اللہ نے اچھے اچھے سیکٹروں میں مکانات دیے، ایک سے زیادہ دیے، کاروباری ادارے دیے، اب داخل ہوتے ہی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہ پرانی بات، کوئی نئی بات نہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں داخل ہوا، بجائے سر جھکانے کے کیا ہوا؟ یہ بکواس، ابھی بکواس جو اس کا ہے وہ سنیں گے۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اچھی طرح نوٹ کریں، اللہ کے لیے میں سب سے پہلے، اللہ کے لیے میں سب سے پہلے، اور آپ سب غور کریں، یہ ساری باتیں، جی آگے آؤ بیٹا، یہ ساری باتیں ہم میں سے ہر ایک کی، صاحبان بیٹا غور کرو، کوئی مستثنا نہیں جو سمجھتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ یہ قرآن کریم کس کے لیے ہے؟ ایک شیطانی پالیسی یہ ہے، جب آیات پڑھیں دوسروں پر چسپاں کریں اور خود جبریل علیہ السلام کے خاندان میں شامل ہو۔ بدبخت ہے تو اگر تیری پالیسی یہ ہے، یہ آیت تیرے لیے ہے کہ تو اگر یہ کرتوت کرے گا تیرا انجام وہی ہوگا جو بعد میں آ رہا ہے۔ تیری کوئی اللہ سے خاص کمٹمنٹ ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ کے لیے میں آپ اپنے آپ کو روک لیں، ظالم لنفسه، جب میں آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہی میں کمی کر دیتے ہیں، اللہ پر عدم اعتماد کا معاذ اللہ ووٹ لے آتے ہیں، سینٹ کی چیئرمین شپ سے جدا کر دیتے ہیں، پی ایم نہیں رہتا، کیا ہوگا؟ ساری مسجد والی نہیں، ساری کائنات کے لوگ اللہ کے بدترین نافرمان بن جائیں، اللہ کی شان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے، اس کے سوراخ میں جتنا پانی آتا ہے، ساری کائنات کے نافرمان بدترین نافرمان بننے سے اللہ کی بادشاہی میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اور سارے بہترین شخص بن جائیں، اللہ کی عزت میں سوئی کے سوراخ میں آنے والے پانی کے برابر بھی اضافہ نہیں، تو بے نیاز ہیں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بار بار اس لفظ کو دہراتے ہیں، جب بھی بیوی بچوں پر، بہوؤں پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، اڑوسی پڑوسیوں پر ظلم کا ارادہ ہو، سمجھ لے ظالم لنفس۔ جب بھی جھوٹ بولنے پر، برائی کرنے پر، نماز میں کوتاہی کرنے پر، بددیانتی کرنے پر شیطان آمادہ کرے، سمجھ لے ظالم لنفس۔ اور ظلم کرنے والا بچے گا یا مارا جائے گا؟ ظالم نہیں بچ سکتا۔ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس بدبخت نے جو بکا، جو کیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہا کیا؟ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا،
میں نہیں سمجھتا. لا حول ولا قوة. کیا کہتے ہیں سب ڈونٹ سے بعین ہی الفاظ وہی چل رہے ہیں. راج صاحب یہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. کیوں یونس صاحب؟ وہی اللہ جانے کب کے یہ الفاظ بولے ہیں شیطانی، وہی جملہ چلتا ہے اردو، پنجابی، انگریزی میں. ماذن میں نہیں سمجھتا ان تبید هذه ابدا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا. توجہ فرمائیے، یہ اس نے کیوں بکا؟ آدمی جو بکتا ہے اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہوتا ہے. اللہ جانتے ہیں وہ کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ اندازہ کرنے والے عقلمند کرتے ہیں یہ جو اس نے بکا شاید اس کے پس منظر میں یہ تھا جو ملا ہے میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میری ذاتی صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ ہے. تو جب میں موجود ہوں تو یہ کیسے چھن سکتا؟ کرم نوازی اللہ کی یہ تو خیال تھا ہی نہیں. جب یہ خیال ہو کہ اللہ کی کرم نوازی ہے تو فوراً دل میں آتا ہے جس نے کرم نوازی کی اس کے سامنے جھکو. فوراً دل میں آتا ہے اگر کسی نے دیا ہے عرش والے رب نے دیا تو چھین بھی سکتا ہے. اور معاذ اللہ جب شیطانی تصور یہ ہو جو ملا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں میں ایک شیطانی لفظ چلتا ہے سیلف میڈ. تو نکلا بھی اندر سے خود ہی، کچھ حیا کر بے غیرت. سیلف میڈ، نہ تیری ماں نے تجھے جنا، نہ تیرے باپ نے کچھ کیا، تو خود ہی پیدا ہو گیا. یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں محمد علی صاحب؟ سمجھتے ہیں کمال ہو گئی. حیا نہیں آتی بے غیرت کو. باپ کی بھی نفی، تو درخت کے ساتھ اگا ہے. ماں کی بھی نفی، خاندان کی بھی نفی، اور بڑے فخر سے یہ سیلف میڈ ہے. کبھی غور کیا اس جملے، اس لفظ پر؟ تو جب وہ سمجھتا ہے کہ ہوں میں سیلف میڈ، تو جب تک میں ہوں یہ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد وما اظن الساعة قائمة. الفاظ کے معنی، اور میں نہیں سمجھتا، لا حول ولا قوة الا بالله، میں نہیں سمجھتا. یہ کوئی کہاں سے آئی ہے یہ ہستی، بدبخت ہستی؟ اور میں نہیں سمجھتا، تو کون ہے؟ الساعہ قیامت کو، قائمہ قائم ہونے والی. انشاءاللہ الرحمن یہیں سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا، اور ایک دفعہ ان سب آیات کی طرف ہمارا دوبارہ پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو نصیحت عطا فرمائے. اے اللہ مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا، ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا.